میرے بھائیوں یہ پروف ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم ثابت نہ کر پائیں تو آپ جو سزا ہمارے لیے مقرر کریں وہ ہم تیار ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی میری۔ دوسری بات، آج یہ جلسہ جو عظیم الشان آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، نوجوان ساتھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں، جوگ در جوگ اس جلسے میں تشریف لائیں، کیوں لائیں تشریف؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کو خود بھی مضبوطی سے تھامیں اور لے کر جائیں اور در در اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ نہیں؟ آوازیں نہیں آ رہی، پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ یہ میسج پہنچانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرنے والا وہ مسلمان نہیں۔ آج یہ پروگرام دعویٰ کا پروگرام ہے اور ہم یہ امن کا جھنڈا، ختم نبوت کا جھنڈا اس لیے لے کر چلتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو احمدی دوست ہیں، ہمارے قادیانی جو دوست ہیں، نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں، 121 سال ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کی جماعت کو، جیسے میرے بھائی میرے ساتھی شاہد کمال نے اشارہ کیا، بہت سارے ساتھی میرے جیسے جو انگریزی کو نہیں سمجھتے، ان کی بات کو لے نہ پائے ہو، یہ یاد رکھے کہ 121 سال مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کو ہوئے، لیکن آج تک یہ میرا سوال ہے قادیانی کے لیے کہ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ مفتی صاحب 121 سال ہو گئے، قادیانیوں کے پاس جائیں، قادیانیوں سے کہیں، بلکہ احمدی جاتے ہیں ان کے مربیوں کے پاس، کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں مولوی نے، فلاں ملا نے ہمیں یہ حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیا مرزا غلام احمد قادیانی کو اور بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، میں جیسا خادم کہتا ہے، کسی احمدی سے کہتا ہوں، کسی قادیانی سے کہتا ہوں، وہ جاتے ہیں مربی کے پاس اور مربی کہتے ہیں، آئے بائے شائی کرتے ہیں، کوئی حوالہ کوئی کتاب نہیں، کہتے ہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قادیانی دوستوں، اگر وہ تمہیں نہ بتائیں ہم ضرور بتائیں گے۔ ہم یہ پیغام آپ کے لیے لے کر آئے کہ یہ ختم نبوت کا پیغام اور مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت، میں نے جیسے عرض کیا کہ لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ پیغام اور سچے پیغام اور سچے نبی کے پیغام اور سچے امتی کا پیغام لے کر آپ جائیے، اور اگر آپ کو کوئی بھی حوالہ چاہیے یہ خادم اور اظہار علماء حاضر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ دعوت کا پروگرام، آپ کی حاضری صرف یہ نہیں کہ آپ نے دامن میں بات لی اور دعوت کو آپ نے اس طرح کیا اور چلے گئے اور بات آئے گئی اور ختم ہو گئی۔ آپ نے یہ پیغام پورے دنیا میں پیغام پہنچانا ہے، اور ذرائع ابلاغ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے شکنجے میں ہے۔ ذرائع ابلاغ فیس بک دیکھ لیجیے، اب فیس بک اب دیکھ لیجیے، کتنا جدید دور، کتنا جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے۔ قادیانی صرف فیس بک پر نہیں، قادیانی صرف بس میں نہیں، قادیانی اپنے دوست کو نہیں، مسلمان دوست کو نہیں، اپنے محلے میں نہیں، بلکہ در در قادیانیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کا پیغام، اپنے جھوٹے نبی کا پیغام گھر گھر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، لیکن اپنے جھوٹے نبی کا پیغام پہنچائیں گے، اور وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، ہم سچے نبی کے سچے امتی ہیں، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، سنو، ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم نبی امت صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور میرے بھائیو یہ ہمارا حق ہے، اور یہ وفاداری کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائیو، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ یہ وہ فطرہ ہے، یہ وہ فطرہ ہے کہ تاریخ کا 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا، آج تک اس جیسا فطرہ میں نے نہیں دیکھا۔ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور انور شاہ کشمیری کہتا ہے کہ آج تک مرزا غلام احمد قادیانی جیسا فطرہ موجود ہے۔ تو کتنا بڑا فطرہ! اور کب کہا؟ آج قادیانی کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پہنچ گئے، اور دنیا کے آخری جہاں سرا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے اور جھوٹی نبوت کا پیغام پہنچا۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کیا ہم نے خدا کیا ان لوگوں کا؟ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، ان لوگوں کو صرف اور صرف کندھے اور گورے گدے میں لگایا ہوا ہے، اور ان کو، اور ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں، ان کو نوکری اور چوکری اور فروٹ کی ٹوکری میں لگا کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تمہارا پاسپورٹ بنوا دیں گے۔ آج پاسپورٹ کا بھوکا،
ثابت کر کے بتاؤں گا. اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ دعوت کی سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھا اور یہاں آنے کے بعد مجھے کہا کہ تیری رہائش کا انتظام کرتا ہوں, تیری جاب کا انتظام کرتا ہوں, چھوڑ ساری چیزوں کو چھوڑ, تیرے پاسپورٹ اور شادی کا انتظام کرتا ہوں. مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قادیانی دنیا میں ہو, کسی کونے میں ہوگا, لیکن اس کے پیٹ میں درد ہوگا اور وہ درد جھوٹا درد ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا درد ہے, ملعون کا درد ہے, اور وہ جا کے مسلمان کو دعوت دیتا ہے اور اس کو قادیانی بناتا ہے. ایک بات کے بات کو ختم کرتا ہوں. تحفظ ختم نبوت کا راستہ, تحفظ ختم نبوت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی عبادت جنت کا راستہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اتنا آستہ سے بولتے ہو. جنت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی, اور آخرت میں کامیابی اس طرح ملے گی کہ حضور علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی اگر ختم نبوت کا کام کرو. جنت کا راستہ, اس کی دلیل میں پیش کرتا ہوں. کتنے منٹ؟ 2 منٹ. دلیل پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. تحفظ ختم نبوت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. وہ کس طرح ہے خیالی مثال میں پیش کرتا ہوں. اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی ہمارا ایمان ہے اور پوری امت کا ایمان ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں جانے والا ہے, جہنم میں موجود ہے, اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اگر میں تجھے دکھا دوں, ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تو مسلمان ہو جا, بھاولپور کی فیصلے کے بعد کہا کہ تو مسلمان ہو جا, میں تجھے اس دنیا میں ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں. علماء نے لکھا کہ اگر وہ کہتا دکھا تو اللہ تبارک و تعالی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی حالت تعریف فرماتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جلال الدین شمس جہنم میں جلتے ہوئے نظر آتا. اتنے سو رہے ہو یار, کوئی بھائی بزرگ نے نعرہ لگا. میرا بھائی بزرگ دوست, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کتابیں موجود, ہم لے کر آئے کتابیں, یہ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں. ہم ثابت ایک اگر چاہو تو ہماری پوری زندگی لے لو, لیکن مسلمان بن جاؤ اور قادیانی چھوڑو. میرے بھائیوں, یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم کے طبقے میں ہے. میرے ایک خیالی مثال جیسے عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جہنم میں چلا جائے اور وہاں اس کا مکالمہ شروع ہو جائے کہ بھائی تو نے تو بڑے نعرے مارے اور تو نے بڑے ختم نبوت کے ڈنکا بجایا اور تو نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا, جلسوں سے خطاب کیا, آج کیا بات ہے بھائی, کیوں موجود؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. ایک مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, ایک مسلمان اس کے ساتھ جمع ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اگر ختم نبوت کا کام کیا ہوگا, حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا, دے دیا دنیا میں, لیکن ابوبکر صدیق کا, حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکایا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے. وہ بدلہ کیا تھا, وہ کس وجہ سے تھا, وہ آپ اللہ جانتے ہیں. وہ کیا احسان تھا, اور ایک احسان نہیں تھا, ایک آنے 100 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی, اس کا بدلہ, اور مسلم کذاب کے وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس کا بدلہ. میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ بات یاد رکھے کہ یہ دلیل ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرے گا, جو شخص قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دے گا, جو شخص احمدیوں کو دعوت دے گا, جو شخص اپنے بچوں کو تعلیم دے گا, جو شخص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پہنچائے گا, وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا. آخری بات, ایک آخری بات. اور اس کے برعکس